सेहत का जामिन। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह कारी दाऊद नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जुगन काज़िम और आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान में हमारी खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन में। वेलकम करेंगे हम अपने 24 न्यूज़ HD के व्यूअर्स को, रोहित TV के व्यूअर्स को, सिटी 42 के व्यूअर्स को, NCT 41 के व्यूअर्स को, सबको वेलकम करना चाहेंगे। आप लोग ही वो एनर्जी का इंजेक्शन है जिसकी वजह से सहरी एंड देन ऑफ कोर्स सिटी 42 पे इफ्तारी की ट्रांसमिशन विद अ स्माइल ऑन वंस फेस इंसान कर सकता है। व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक है। हम टॉपिक की तरफ तो आगे जाके बातचीत करेंगे, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है जिस पे हमारे बहुत प्यारे भाई, एक ऐसी रूहानी पर्सनालिटी जिनकी बात दिमाग को नहीं डायरेक्ट दिल को जाके हिट करती है, हमारे साथ हैं। वैसे तो इनके फ़ैन पूरी दुनिया में हैं, लेकिन कुछ मेरे से रिलेटेड वाबस्ता लोग जिनकी शायद इनसे पहले डिटेल में इस तरह मुलाकात नहीं हुई थी टेलीविज़न पे, वो तो अब बाकायदा जो हैं इनके परमानेंट फैंस बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुछ लोगों को बहुत खूबसूरत आवाज़ और इंटेलेक्ट के साथ नवाजते हैं, और उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट पे मेरे ख्याल से पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी का
نام آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ایک سفر شروع کیا ہے، تو آج نعت کے سفر میں ہمارے ساتھ کون سا ہم سفر ہوگا، کون سا مسافر ہوگا؟ جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی شروع میں پریشان ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. شاکنگ بات ہے، کیونکہ کچھ میں نے آپ کے نوٹس کے اوپر نظر گھما لی تو اور میں کنفیوز بھی ہوگی، میں سمجھی شاید میرا نام لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، میں بھی سمجھاتا ہوں. جی ہاں بالکل، یہ جیم کے اوپر جو ہے پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جگن ناتھ آزاد. آپ نے پہلے ہی ریویل کر دیا، آپ نے پہلے ہی ریویل کر دیا. میں نے کہا ہمارے ویورز سوچتے رہیں گے کہ کیا بات ہے. تو یہ تم obviously مسلم نام تو نہیں ہے، نان مسلم نام. جی بالکل، یہ ہندو ہیں اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب کس کی جرت ہے جو اس کو جو ہے وہ ڈاماڈول کر سکے؟ بے شک. تو اب کیا ہے کہ بہت سارے ہندو سکھ بھی موجود ہیں ایسے، اور ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو کہ رسالت مآب کے حوالے سے، بلکہ میں آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے جو میری ذات کے ساتھ پیش آیا. میرا پچھلے دنوں ایک سادات کے حوالے سے کلپ چلا کہ میں نے جو ہے ایک سیدزادی کے حوالے سے ایک بیان کیا، اور ذرا غور کیجئے گا. تو میں نے اس میں بتایا کہ کیونکہ سادات پہ صدقہ حرام ہے، خیرات حرام ہے، تو اس لیے جو ہے وہ دیکھ کے دیجئے گا. اگر کوئی سید ہے تو اس کو آپ نے قطعی طور پہ کسی بھی صورت میں صدقہ اور خیرات نہیں دینی. یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، صحیح آل ہیں، تو کبھی بھی ان کے لیے چونکہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے آپ جو ہے نا وہ تو یقین کیجئے وہ کلپ اتنا وائرل ہوا کہ ایک ہندو کا مجھے فون آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کتنی محبت رکھتے ہیں ہندو بھی، کہ ایک مجھے ہندو کا فون آیا اور وہ پنڈت تھا اس کا یعنی مندر کا. وہ کہنے لگا، کہتا ہے اب جس طرح وہ کہہ رہا ہے، جس طرح اس نے بات کی میں وہ ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا آپ نے محمد صاحب کی بیٹی کی جو نا وہ بات کی، تو میرے پاس کچھ جو نا مندر کا سونا ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس بیٹی کے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یقین کریں کہ اتنی مجھے رکت ہوئی اس بات یہ سن کے کہ ایک ہندو کو کتنا خیال ہے. آپ دیکھیں کہ محرم الحرام میں کتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ ہماری نان مسلم کمیونٹی ساتھ چلتی ہے. ہماری کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں، ہندو کمیونٹی کو دیکھ لیں، ہمارے پارسیز کو دیکھ لیں. ہمارے ملک میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے پاکستان میں، لوگ نیگیٹیوٹی کو بڑا پورٹرے کرتے ہیں، لیکن آپ پوزیٹیوٹی کے اگر ایلیمنٹ کو دیکھیں، منتیں پوری ہوتی ہیں ان کی. منتیں پوری ویسے تو کوئی اچھا. اب یہی جو آپ نے جس ڈائریکشن میں آپ نے بات کی کہ اگر ہم ان کو احسن انداز میں، جو کہ رسالت مآب کا جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو قریب لاتے رہے، تو دیکھیں یعنی اخلاق اور کردار اس بلندی پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے پہ درپے تھے، لیکن امانتیں بھی ان کے پاس موجود تھیں. بے شک امانتیں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو سرکار کے حوالے سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھے ہوئے تھے کہ جانتے تھے کہ امانت دار اس قدر ہیں کہ امانتیں ہمارے کہیں نہیں جائیں. صادق اور امین، کہ وہی والی بات نا کہ کہ مطلب ان کی کسی بات کو کوئی کویسچن نہیں کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سوری میں آپ کی طرح I'm not a good story teller، بٹ کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک لشکر ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے، تو کیا تم لوگ مجھے کویسچن کرو گے؟ تو ہر بندے نے کہا کہ ہم نہیں سوال کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر یہاں تک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے کہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، پھر بھی ہم کہیں گے ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کو ہمیں دھوکہ یعنی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، لیکن آپ سچے ہیں. بے شک بے شک. تو یہی سچائی ہے کہ آج ہندو بھی، سکھ بھی، مسیحی بھی، اگر آپ کو اگر آپ کو ایک یاد ہو کہ ایک کرسچن مصنف ہے مائیکل ہارٹ، جی جی، اس نے
जो ना 100 पीपल्स की जो ना वो लिखा है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है, बिल्कुल। उसमें सबसे पहले क्रिश्चियन सबसे होने के पहला बावजूद नाम। सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा मुकद्दस भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैं यही बात अभी जहन में सोच रही थी कि आप देखें कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि पूरी कायनात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी चीजें लिखी हैं, इतनी चीजें लिखी हैं, और हमेशा पॉजिटिव। और जब कभी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक किसी ने कोई डिसरिस्पेक्ट शो करने की कोशिश भी की, तो मुसलमान तो क्या नॉन मुस्लिम्स भी आग बगोला हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। हमने इंटरनेशनली बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसे। वाकयात देखे कि मुस्लिम्स तो अपसेट हुए लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी साथ खड़े हुए। सो बात यह है कि व्यूअर्स, बात होती है इंसानियत की और इंटेलेक्ट की, हक की बात, सच की बात, हर इंसान साथ खड़ा होता है एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस और लॉजिक जो है उसको सपोर्ट करें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमने अपने नात के सफर को प्रॉपरली शुरू करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम सब के, आपके, मेरे हर दिल अजीज पर्सनालिटी, एक बहुत ही रूहानी और प्यारे इंसान। देखिए, टैलेंट व्यूअर्स बहुत से लोगों में होता है, लेकिन एक हम्बल, डाउन टू अर्थ, प्यारी पर्सनालिटी बड़े कम लोगों में होती हैं, जैसे कि मेरे बहुत ही प्यारे मुकद्दस भाई में। तो वैसे तो आप पीर हैं और सब लोग आपको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं, बट आपके साथ अब मेरा अपना ही एक अलहदा सा लाड हो गया, तो मेरे तो अब आप बहुत ही प्यारे से मुकद्दस भाई हैं। थैंक यू। सो भैया ये बताइए कि अब हमारी जर्नी हमें कहाँ लेके जा रही है? वो कुछ आपने ब्रेक से पहले ऐसी बात की कि दोनों इमोशनल हो गए, बट अब ओवर टू बात वही है, यानी अगर उसी तरफ चले कि नात का सफर उसी को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो बीच में अगर जंप आ जाए, गाड़ी जरा स्लो हो जाती है, लेकिन बात वहीं पे है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो ये खुदा का फैसला है, जो खुदा का फैसला है वो किसी से भी करवा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वैसे आपको मैं बताऊं कि आज जब जो है वो अबुल हसीबुर रहमान जब हम कर रहे थे, हम मिलके हमारी टीम इस पे कि आज किस पे बात, किस टॉपिक पे हुई, तो हिंदू जो है वो निकाले गए सना खान। उनमें से जो जगन्नाथ आजाद का जो इंतखाब हुआ वो आपके नाम की वजह से हुआ। क्या आपके नाम के करीब है? चले इसको जनाब जगन्नाथ डिस्कस करते हैं। से पहले हम आप तक पहुंच जाते हैं जगन्नाथ। हाँ, जगन। हाँ, तो मेरी अम्मी जब मुझे कभी कभी छेड़ती थी, मैं छोटी होती थी और मुझे बहुत ज्यादा, सॉरी बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक बात करने लगी हूँ, तो बहुत ज्यादा मेरी लड़कों वाली हरकतें होती थी, तो मामा कभी कभी इरिटेट होकर कहते थे, ओए जगदीश कुमार इधर आओ। तो नाम अजीब सा है ना जुगन, तो उसको जो मर्जी कर लो। तो जी, तो जगन्नाथ आजाद, देखिए एक बात तो हम इस मुआशरे में समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के लिए, खा वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अपनी जात या अपनी कौम और अपने मजहब की नफी करना कोई इतना आसान नहीं है। बेशक भाई, एक तरफ वो बुद्ध को खुदा मान रहे हैं और नफी कर रहे हैं इस धर्म की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी तरफ अगर कोई नात लिख रहा है तो यही वजह हुई कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये यहीं पे थे, लाहौर में ये बसते थे जनाब जगन्नाथ आजाद साहब। तो ये शिफ्ट होकर उधर हिंदुस्तान चले गए, वहां पे भी ये नात का सफर को जारी इन्होंने रखा, हत्ता कि इनके ऊपर जब दोबारा यानी मुशायरा जब पाकिस्तान में होता था, इनको बुलाया जाता था तो वो इजाजत नहीं देते थे, बल्कि उनको गद्दार के नाम से जो ना वो गर्दाना जाता था। अगर इतना लगाव था, मुझे पता है मैं बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछती, तो कन्वर्ट क्यों नहीं किया इन्होंने? अच्छा, ये नहीं, ये बच्चों वाला सवाल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि वो शायद हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको अगर आगे चल के इनके अशार में आपको सुनाऊंगा। यकीन करें कि एक मुस्लिम का जो कमाल जो ना वो अकीदे का मालिक मुस्लिम होता है ना, ये उसकी जो नहीं, उसकी सतह पे जो ना ये बात कर रहे हैं, आम बात भी नहीं है, यानी आम सादगी से उनकी तारीफ करना नहीं, यानी उसमें एतराफ किया है कि ये अहमद, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहमत है दो जहां के लिए।
یہ میں انشاءاللہ آگے اس پہ بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پھر ان کی وفات جو ہے 2004 میں جو ہے وہ 6 جولائی میں وہ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے حضرت اقبال پہ بھی ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھی انگلش میں، اقبال مائنڈ اینڈ آرٹ. دیکھیں اب Who is this man? He's very interesting. اس کا نام ہے جگن اس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد. تو یہ کسی سے تو نام ملتا جلتا نکلا. اچھا ایک اور بھی بات جو تاریخ میں ان کے حوالے سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترانے کے خالق ہیں حضرت حفیظ جلندری، یہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ بہت تھا. اوکے. اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، دیکھیں ایمان کے لیے جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، منقبت لکھ رہے ہیں، حضرت اقبال کے بہت بڑے فین تھے یہ، اور وہ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مبرہ ہوں گے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کو خدا نے کلمہ ضرور جو نا وہ آ کر میں نصیب ہوا. ابھی اس مرحلے میں 2-3 منٹ رہ گئے، کچھ ان کے 2-3 اشعار ہی سنا دیں. بالکل اس طرف آتا ہوں، بلکہ میں اس کو نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں. پھر کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور ابھرا، اور جہاں کفر و باطل، ہندو لکھ رہا ہے، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور ابھرا، نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سر سے باہر نکل کے میں تحت میں یہ بات کہتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے ہاں وہ فقیر آیا. اور پھر فرماتے ہیں بھٹکتے دور کو رستہ دکھانے رہنما آیا. اور پھر سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا. اور پھر بس میں بہت جلد آگے پڑھ رہا ہوں جی. پھر فرماتے ہیں کہ سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، جسے حق نے کیا تسلیم خاتم المرسلین. اور پھر جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمین، خلیق آیا، کریم آیا، رؤوف آیا، رحیم آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خلیق آیا، کریم آیا، رؤوف آیا، رحیم آیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق کے عظیم آیا. یہ قرآن کی بات پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں نا. ہم اب یہ سوچنے لگے مسلم تھا کہ نہیں تھا. یقیناً خدا نے اور رسول پاک کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی. آ گئی 100%. آج بس وہ سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آیا. اور پھر بصیرت عام فرماتا ہوا وہ مرد بصیر آیا. اندھیرے کی حکومت میں وہ نورانی سفیر آیا. تجلی عام فرماتا ہوا شمس الضحیٰ آیا. امام الانبیاء آیا، محمد مصطفیٰ آیا.
माशाल्लाह माशाल्लाह। इमामुल अंबिया या मोहम्मद मुस्तफा वस्सलाम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पहला अशरा रहमतों का अशरा और रहमत का अशरा हमारा टॉपिक भी आज ये है, और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है हम पे कि हमारे साथ ट्रांसमिशन में सहरी में पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी होते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को जितना ज़्यादा काउंट करें उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करेंगे। मसला यह है कि जो चीज़ नहीं होती हम उस पर फोकस करते हैं। जो पॉजिटिव और अमेजिंग लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनको अप्रिशिएट करना और साथ लेके चलना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुक़द्दस भाई, सिंस हम गुफ्तगू के अपने इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये ज़रूर गाइड कीजिए कि आपने तो बात की एक हिंदू की जिन्होंने नात लिखी पेश की, कोई और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जो हिंदू ना हो जिनका इस तरफ रुझान था? जी बिल्कुल, उसमें मसीही बरादरी ने बहुत लिखा, उसमें पारसियों ने बहुत लिखा, लेकिन एक शेर मेरी नज़र में आ रहा है जो सिखों ने लिखा। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत है कि आज हम मिसाल के तौर पे भी उसको जो ना वो अक्सर अपनी महाफिल में उसको पढ़ते हैं, और मैं अगर चाहें तो वो आपकी नज़र करूं कि वो कहते हैं कि हम किसी दीन से हों, आप सुनिएगा, हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं। वाह। अच्छा यार, मेरा ख्याल इसको जरा बना के मुझे दे ताकि इसको मैं अच्छे से पेश कर सकूं। हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। सुभान अल्लाह। हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। फिर ये शेर जो उमूमन पढ़ा जाता है मैं पेश कर रहा हूं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, जो माही मोहम्मद तो मर गईया वो तर गईया। आज हर चीज में हट के पेश कर रहा हूं, पंजाबी का कलाम है, आलिया ने लाहौर के लिए पेश कर रहा हूं, आलिया ने पंजाब के लिए। जो आरिफ हैं और उरफा से मोहब्बत करते हैं, कलाम पेश कर रहा हूं। अब ये हिंदू और सिखों की बात हुई, अब मैं जो कहने जा रहा हूं आपके सवाल का वही जवाब। जो मोहम्मद मर गईया उतर गईया ते गईया दोवें जहाना जड़ियां मरण कर गईया। सुभान अल्लाह। जहाना तो जड़ियां मरण तू डर जो दूर जा दूर रियायत को रोंदियां बख्तां जो दूर रैया उसे तो
तरसते ओ हसदियां कर गईयां जो पहुंचियां हाँ दर दर तरसते ओ हसदियां कर गईयां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। اور شیر بطور خاص بڑا ہی کمال شیر مغرور راکب اے بازی آج کے مضمون کو ذہن میں رکھیں گے جو آج میں نے کہا ہے جس سفر کی طرف ہم بڑھے وہ کہنے جا رہے ہیں کیا مجبور مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی اتھے انہاں دیئے جڑیاں کہندیاں ہر گئیاں اتھے انہاں دیئے جڑیاں کہندیاں ہر گئیاں جو ماہی محمد صاحب کسی شعر کی ترجمانی کی صورت فرما رہے ہیں ہسن جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو تہار کھیڈ فقیر تے جتن کوڈی تہار ہیرا سبحان اللہ جڑیاں ہر گئی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ماہی محمد تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ جیسے کہ میں نے ویورز پروگرام کی شروعات میں ہی کہا تھا، کچھ لوگوں پہ رب تعالیٰ کا کچھ خاص ہی کرم ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی ہیں جو اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے ڈیلی ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ آپ اور بھی سلامت رہیں۔ ویورز یہاں پہ ہم اپنے نعت کے سفر کو روک رہے ہیں، کلوز نہیں روک رہے ہیں، ری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر سے۔ بہت بہت شکریہ مقدس بھائی آپ کا، گاڈ بلیس یو آلویز۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے اپنے ریناؤن اسکالر سے اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ میں نے انڈیکیشن دی تھی بریک سے پہلے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 سیپریٹ اشروں میں رمضان المبارک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اکثر میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اور میرے بیٹے نے بھی کچھ دن پہلے میرے سے یہ پوچھا کہ ماما 3 اشروں میں کیوں رمضان کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ رمضان المبارک تو رمضان المبارک ہے تو وہ پھر 30 دن کا ہے، تو پھر اس کی ڈویژن کیوں کی گئی؟ تو جب مجھ سے پوچھا تو میں خود بھی کنفیوز ہو گئی۔ میں نے کہا ایک بڑا ویلڈ سوال ہے، اور چاہے کوئی بھی ایج گروپ سوال کرے اس سوال کا جواب دینا اینڈ ایز اے ہوسٹ اس جواب کو پراپر لوگوں سے لینا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے آج کے اس 3 اشروں کی ڈویژن اور اسپیشلی جو پہلا اشرہ ہے جس کو رحمتوں کا اشرہ کہا جاتا ہے، رحمت کا اشرہ کہا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جن پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ کرامت عباس حیدری ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور ہمارے ساتھ مفتی محمد ریاض جمیل ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مفتی صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں، یہ 3 اشروں کی
انڈیکیشن کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، اور ڈویژن کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کو جو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ خود حدیث پاک میں یہ تقسیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات کی طرف سے اس کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا ہے، تو اس میں مغفرت اور جہنم سے آزادی بھی شامل ہے، تو اس کو پہلے عشرے کو رحمت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم تصور کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور اپنے 11 مہینوں کی غلطیوں اور خطاؤں کا، تو اس وقت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت شرم محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی کی کوئی غلطی کی ہو یا نافرمانی کی ہو، تو پھر اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان جھجکتا اور شرماتا ہے۔ تو 11 مہینے انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جھجک رہا تھا کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کس منہ سے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا کہ میں نے اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دیا ہے، اس رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ میری اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ کی وہ رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور پوری دنیا میں شفقت، محبت، رحمت کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ وہ اللہ کی 99 جو ایک حصہ رحمت کا اتارا گیا، اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت یہ ساری رحمتیں اکٹھی فرما دے گا، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ما قنط من رحمتہ احد، کہ کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، وہ بھی امید لگائیں گے شاید ہم بھی بخشے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اور اس نے خود اعلان کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو امید دلا دی اور انہیں ایک آسرا دے دیا کہ میری رحمت ہے اور میں رحیم اور کریم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ رحیم اور کریم ذات اس کی بارگاہ میں انسان جب جانا چاہے تو پھر اس کی رحمت کے سہارے وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا۔ علامہ صاحب اسی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علامہ صاحب کی بات سے آگے کنٹینیو کروں گا، لیکن عقائد کے حوالے سے میں، چونکہ رحمت کا ذکر ہے تو اپنے رحمت للعالمین کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بڑی ایک عقیدے کی بخیلی ہوگی۔ دیکھیے رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہوتی ہے تو پھر آپ کی مغفرت ہوتی ہے، جب مغفرت ہوتی ہے تو پھر آپ کی نجات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ترتیب رکھی اس لیے ہے کہ پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ جب تک یہ رحمت سمجھ نہیں آئے گی ہمیں رمضان کی بھی رحمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنے پاکیزہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین پہ رحمت قرار دیا۔ یہ ہم لفظ تو کہہ دیتے ہیں، میں آج اس آپ کی عمدہ کاوش اور اس چینل کے تمام مالکان اور اراکین کی دعا کر کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی توسل سے پوری دنیا میں سن رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہم کہتے تو ہیں، ترجمہ سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور نہیں فرماتے کہ یہ آخر میری کوشش ہے کہ جب میں ہوں تو کوئی ایک نیا نقطہ عوام الناس کی نظر کیا جائے۔ ہمارے مومن بھائیوں کی جتنے مسلمان بھائی ہیں، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ رحمت للعالمین کہا کیوں جاتا ہے؟ ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کے لیے نبی تھا، ہمارے نبی جو ہیں وہ عالمین کے لیے نبی ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ چونکہ ہر نبی، مثال کے طور پر اگر جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو بیٹا یوسف بھی نبی تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو نہیں تھا؟
جی میں اور عرض کر رہا ہوں، جب میرے نبی کا دور آیا تو 600 سال کا فرق ہے جناب عیسیٰ، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اور رسول اللہ میں۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو صرف نبی عالم تھے اور اس وقت کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر صرف میرے نبی کو نبی مسلمین کہا جاتا تو پھر غیر مسلم یہ کہہ دیتے کہ چونکہ ہمارے لیے وہ نہیں آئے، ہمارے نبی تو جا چکے تھے، اس لیے میرے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ جو عالمین میں ہے وہ میرے نبی اس پہ رحمت ہے۔ اب بیٹی ہوتی ہے رحمت، بیٹا ہوتا ہے نعمت، تو مجھے کہنے دیجئے پوری کائنات کے لیے جو رحمت للعالمین ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں، اور جس نبی کے گھر میں بیٹی رحمت ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عشرہ رحمت جو ہے ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ میرے پاک اللہ نے اپنے رحم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اللہ کا عدل زیادہ مقدم ہے یا رحمت؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ عدل کرے تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی پانی اور کھانے سے محروم ہو جائے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے جو ہم چل رہے ہیں۔ اگر ہم وابطہ کا بل نہ دیں، تیسرے بل پہ آ کے وہ کنیکشن کاٹ دیتے ہیں۔ روشنی ایک نعمت ہے، آپ تیسرے بل پہ بات کر رہے ہیں، آپ تو دوسرے بل پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں بات اس طرح، لیکن میرا اللہ ہے جو اگر ہمیں 5 وقت صدا دیتا ہے، ہم اگر نہیں بھی جاتے تو وہ اپنی نعمتوں کا کنیکشن منتقل نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اس کے کامل بندے بنے نہ بنے، وہ ہمارا پاک اللہ ہے۔ اور بندہ جو ہے نا وہ اللہ بن سکتا ہے، اور اللہ تو کبھی بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ عشر رحمت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو دروازے رحمت کھل جاتا ہے تاکہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کروائیں۔ جناب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کتنا بد نصیب ہے جس نے 3 چیزیں دیکھی اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ کہا مولا کون سی؟ کہا اس نے اپنے والدین کو پایا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا، اس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور مغفرت نہ کروا سکا، اور کسی یتیم اور مسکین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو دیکھیں، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر پہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اپنی اس بیماری کے لیے دوا دیتا ہے۔ دعا بھی ہر انسان کی اسپیسیفک سچویشن کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اس عشرے میں، پہلے عشرے میں کوئی اسپیشل دعائیں، کوئی مصنون دعائیں، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسی عبادات جو ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اس عشرے کا اٹھانے کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ جب یہ عشرہ رحمت ہے تو پھر اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انسان کرے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے؟ تو ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو توجہ اور دھیان سے سنو تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ایک یہ ہوا کہ انسان جب قرآن کی تلاوت توجہ کے ساتھ سنتا ہے، کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں دوسری جگہ کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے، کہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہیں۔ تو نیکی کرنے سے بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور پھر قرآن پاک نے بتایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ اپنی رحمت نصیب کرتا ہے، اور تقوی سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانے سے بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ عشر رحمت ہے تو اس میں مسلسل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علماء کرام نے دعا بتائی ہے، قرآن پاک کی الفاظ ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دے اور رحمت فرما کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نبی اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تیری بخشش اور رحمت نہ ملی تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ اور ہم یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو مانگ رہے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं, तो ये अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी चीज़ है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं, तो अल्लाह ने अशर रहमत दिया कि इसमें अल्लाह से ज़्यादा उसकी रहमत मांग लो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी ज़रूर, बड़ी क्योंकि खूबसूरत बात। इस गुफ्तगू के कुछ जब हम अगली उसकी तरफ हाँ, जाएंगे, मरने की अशर तरफ, रहमत तो की- मैं डेफिनेटली जो अशर एक रहमत की एक ये भी फजीलत है कि जो 4 इल्हामी किताबें हैं, ये भी मैं अपने मुसलमान भाइयों की पाकीज़ा समातों के लिए नज़र करूं। जो चारों इल्हामी किताबें हैं, यानी तौरात, कुछ लोग तौरात भी कहते हैं, ज़बूर और इंजील मुकद्दस और कुरान पाक, ये सारी की सारी रमज़ान में नाज़िल हुई हैं। और अशराए रहमत में जो हैं ये 2 किताबें नाज़िल हुई हैं, यानी कि तौरात और ज़बूर, ये अशर रहमत में नाज़िल हुई, और इंजील मुकद्दस जो है ये अशर दोम में नाज़िल हुई। और फिर जब लैलतुल कद्र में कुरान नाज़िल हुए, जैसे कि मेरे नबी खातिमुल अंबिया हैं, इसी तरह कुरान जो है वो खातिमुल कलाम है। जैसे मेरे नबी के बाद अब कोई क़यामत तक नबी नहीं आएगा, इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ होली कुरान, मेरे अल्लाह के पाक कुरान के बाद कोई इस तरह की किताब नहीं आएगी। तो जैसी कोई किताब कुरान जैसी नहीं है, वैसे कोई ज़ात मेरे मुस्तफ़ा जैसी नहीं है। बेशक वो अलग बात है। मुझे जुमला याद आ गया इताअत रसूल का अशर रहमत के हवाले से, कि मेरे नबी ने कई दफ़ा फरमाया कि या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ, या अली अंत मिन्नी व मिनका बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप जैसा हूँ। ये है इताअत रसूल। हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने, तो इसमें अल्लाह एक कुरान मजीद में एक आयत का इरशाद फरमाता है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत से। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप दोनों की बात सुन के मतलब मुझे हम हर जगह ये बात आ रही है कि हम लोग उम्मीद रखते हैं रब ताला से रहमत की, लेकिन हमारा अपना रवैया दूसरे इंसानों की तरफ कैसा होता है। हम दुआएं मांगते हैं सब कुछ, और ये बात हम अगले मरले में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बट व्यूअर्स, ये भी सोचने की बात है कि हम रब ताला से के सामने सर झुका के माथा टेक के माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह ताला हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दे, लेकिन हमारा भाई या हमारी बहन या हमारी अपनी सगी औलाद हमें किसी बात पे अपसेट कर देती है, तो कभी कभी हफ्तों महीनों सालों हम उनको नहीं माफ़ करते, और कभी कभी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं नाराज़गी में ही। तो जो हम रहमत की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं इस दुनिया में, तो क्या हमें अपने रद्द अमल को ठीक नहीं करना चाहिए? दुआएं करें, इबादतें करें, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, जो इंसान है, क्या उनकी तरफ हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही यंग एज पे जिनका रुझान सनाख्वानी की तरफ होता है, और फिर जब वो कलाम पेश करते हैं अपने यूथ में, तो आपको पता चलता है कि ये सीखे हुए टैलेंटेड लोग हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद अदील अहमद हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ तो व्यूअर्स जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू हमने बीच में छोड़ दी थी और अल्लामा साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ही इधर से बात को आगे लेके जाऊंगा। व्यूअर्स, हम अगर ये रहमतों का अशरा है और अल्लाह ताला हम पे रहमतें ही रहमतें बरसा रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करें, अपना करम करें, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ भी यही एटीट्यूड रखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला से तो हम बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम इंसानों की जो हमारी तरफ उम्मीद होती है उसको पूरा करते हैं? तो इस पे अल्लामा साहब हमें जरा गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान मजीद की एक आयत है, एहसान का बदला एहसान। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा है, वो इंसान के लिए। अल्लाह बार बार कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। ये तो हम सुनाते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्रीड हूं। तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपना करैक्टर क्या पेश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपने वक्त के अंदर एक छोटी सी बात करूंगा। मेरी बुक है, किताब है पैगाम इंसानियत, उसका जुमला कह रहा हूं बड़ी माजर के साथ। हम तो वो लोग हैं कि जिंदा रहो तो इल्जाम, मर जाओ तो एहतराम। जिंदगी में हमने लोगों को इल्जाम दिए, मर गया तो उसको एहतराम दिया। काश हम उसे जिंदगी में ही एहतराम देते तो वो हमारे दिए हुए गमों की ताब से ना मरता। मौत तो अल्लाह का अमर है, लेकिन एक वसवसा रह जाता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप शेर खुदा हैं, आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
تربیت یافتہ ہیں، آپ نے ان کی زبان چوسی ہے، آپ مدینہ العلم میں، مولا یہ بتائیں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب وہ یہ ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ مولا فرمائیں گے جو سروں کے انبار لگا دے، جو کنٹریاں فتح کرے، جو یہ کرے، نہیں، مولا نے مسکرا کے فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو معاف کر دے۔ یعنی معافی اس معاشرے میں ایک تانا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو میری بو جہلیت کی پگڑی میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ نہیں میری بھائی، یہ میرے نبی کی سنت ہے، پتھر کھا کے بھی دعا کرنے والا میرا مصطفیٰ، کانٹے اپنے اوپر دیکھ کے بھی دعا کرنے والا میرا مصطفیٰ، حسین ابن علی زخم کھا کے بھی بد دعا نہ کرنے والا حسین، جناب سیدہ فاطمہ زہرا بد دعا نہ کرنے والی آقازادی، یہ جو ہستیاں ہیں، جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میرے اللہ نے تو ہم کو سب کچھ دیا، ہم نے اپنے اللہ کو کیا دیا؟ کیا خوبصورت بات۔ جی صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے سارے مذہبی جو فرائض ہیں ان کو اسپیشلی رمضان المبارک میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نارملی پورا سال نماز بھی اسکپ ہو جائے، باقی چیزیں بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اوکے، بٹ رمضان میں ہم بڑے پکے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر رمضان المبارک میں ہم لوگوں پہ رحمتیں کیوں نہیں برسا رہے؟ ہم کیوں نہیں انسانیت کو یاد رکھتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ رحمت کا اشرا پانے والے اور اللہ رب العالمین اور رحیم اور کریم کو ماننے والے اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی امت اگر اپنے ہی جیسے مسلمان بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر رحم نہ کرے، ان کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ نہ کرے، تو پھر اس کو اشرے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ والے اخلاق اپنانے والے بنو، اللہ والی صفات اپنانے والے بنو۔ اللہ ستار ہے، لوگوں کے پردے رکھتا ہے، تم بھی لوگوں پہ پردے ڈالنے والے بنو، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے بنو۔ اللہ رحیم ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ کرنے والے بنو، خصوصاً اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کرنے والے بنو۔ آج تو اپنی اولاد پر بھی لوگ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو ان کو نہیں چومتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو ایک خوبصورت حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ نے کہا نا قرض حسنہ ہے، اگر میری مخلوق سے آپ محبت کرو گے تو یہ مجھے قرض حسنہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو روک کے کلام کی طرف جائیں گے، لیکن جب ہم گفتگو کو ری سٹارٹ کریں گے تو ویورز یہ جانیں گے کہ کن لوگوں کے اوپر ہم اگر رحم کریں اور اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی طرح کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسپیشلی اگر ہم رحیم ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور صرف رمضان المبارک میں نہیں، پورے 12 مہینے 365 ڈیز آف دا ایئر۔ جی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور
حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری
سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ یہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو ان کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام سنایا, کلام پیش کیا ابرار حاسف قادری نے. ابرار بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. اور ابھی آگے جا کے ایک بہت ہی پاپولر کلام بھی ابرار جو ہیں وہ ہمیں سنائیں گے. تو آ جاتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف واپس. بریک سے پہلے جہاں پہ بات چھوڑی تھی جس ٹاپک پہ, مفتی صاحب آپ سے بات شروع کروں گی کہ یہ جو ایک ہماری توقع ہے کہ ہمیں معاف بھی کیا جائے, ہمارے ساتھ لوگ محبت سے بھی پیش آئیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ بھی آئیں, ہماری طرف لوگ رحمان ہوں, لیکن ہم لوگوں کی طرف اپنی پازیٹیوٹی کو آگے لے کے نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ رویہ ہمارا غلط ہوگا. تو اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے, اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے طرف ہمارا بہت زیادہ رحیم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجات کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں سے ہمارے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم بڑی ناراضگیاں پال لیتے ہیں اور بغض اور حسد کینے پوری زندگی کے لیے دل میں بٹھا لیتے ہیں. اور اگر
کوئی آگے بڑھ کر ہم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو ہم معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن ہم جب سیرت میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو اس کی تفصیل کا وقت نہیں. اور یوسف علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ان کے معافی مانگے بغیر ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لو میں نے آج تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں ہم، تو کافروں نے آپ کے ساتھ کون سا وہ ظلم ہے اور کون سی وہ زیادتی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کی، اور کون سا وہ ناروا سلوک ہے ذہنی اذیت سے لے کر عملی قتل عام تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے تک ہر حربہ انہوں نے آزمایا. اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمنوں کے لیے آزاد کر عام دیا، معافی کا اعلان کر دیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کہ ایک بندہ ان کے ہاں آتا ہے مہمان بن کر، اور ڈرتا ڈرتا منہ چھپا کر اپنی پہچان چھپا کر آتا ہے، اور امام اس کو ٹھہراتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور 3 دن ٹھہرنے کے بعد جاتے ہوئے وہ کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا جی بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، آپ میرے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے ہیں. کہا جی آپ نے پہچان کر میرے ساتھ یہ سلوک کیا. کہا وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ آل رسول کا اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے تو پھر بات بنتی ہے. نبی پاک علیہ السلام، بڑا خوبصورت واقعہ عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی کافر ہیں، گستاخ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی. تو 3 آدمیوں نے بڑی کوشش کی، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، معافی مانگنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشیں کی گئیں کہ یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں. حضرت ام سلمہ بار بار عرض کرتی رہیں یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا رنج پہنچایا تھا کہ آپ نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ ان کا اسلام قبول کر لے تو کر لے، میں محمد ان کا ایمان بھی قبول نہیں کروں گا. آپ اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین ہستی کو کس حد تک انہوں نے دکھایا ہوگا. اور پھر ایک وقت وہ آیا، بار بار آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی یا رسول اللہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے قرضہ لیا اور اس کے واپس کرنے کی ابھی آخری تاریخ نہیں آئی تھی کہ وہ پہلے آ گیا اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے کہ جس سے آپ کے نبوت کا چہرہ، آپ کا نبوت والا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور کہتا ہے کہ آپ آل عبد المطلب کی اولاد جب قرضہ لے لیتی ہو تو واپس کرنا بھول جاتی ہو. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا نہیں عمر تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ کہ اگر قرضہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، اور اس کو یہ کہنا چاہیے بھائی تم اپنا مطالبہ آرام سے رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ قاد الحلیم ان یکون نبیا، عمر درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، غصے پی جانے والا انسان تو اس قابل ہے کہ نبی بنا دیا جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ اب ان کو تم ان کا قرضہ بھی واپس کرو اور اس سے اوپر بھی ان کو کچھ دو کہ جو تم نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے اس کا بھی بدلہ اتر جانا چاہیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی رشتہ داروں سے لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں، معمولی رنجشیں لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی صحابی آنے والے ہیں. تو وہ صحابہ آئے، وہ چلے گئے. ایک آدمی ان کے گھر مہمان بن کے گیا، 3 دن ٹھہرا، اور یہ بات نوٹ کرنے کے لیے کہ کون سا ان کا عمل ہے جو ان کو جنتی بنا رہا ہے. انہیں 3 دن میں کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا. تو انہوں نے سوال کیا جاتے وقت کہ حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا تھا اور میں 3 دن نوٹ کرتا رہا، آپ کے اعمال میرے برابر ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بس میرا ایک عمل ہے کہ میں سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. سبحان اللہ ہمیں بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ایسا بنا دے کہ ہم رشتہ داروں کی، اپنے کاروباری دوستوں کی اور اپنے ملنے جلنے والوں کی غلطیوں کو از خود معاف کرنے والے بنے، اور اگر وہ معافی مانگے تو پھر بھی ہم ان کو معافی دینے والے بنے. سبحان اللہ. اور کون سے وہ لوگ ہیں علامہ صاحب، اسی بات کو اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایڈ کریں، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف، جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہم
لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سارے اپنے فرائض، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے گھر کے سٹاف ممبرز پہ، جو لوگ ان کے گھر میں کام کریں، ان کی طرف بہت ہی تلخ ایٹیٹیوڈ، 7-8 سال کی چھوٹی بچیاں اور بچے رکھے ہوئے ہیں جاب کرنے کے لیے، جن کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے، یتیموں مسکینوں کی طرف ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ہمارے جو مستحق بھائی بہن ہیں، اگر ان میں سے کسی نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے کچھ مانگ بھی لیا یا کہہ بھی دیا تو ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو دھتکارا، ان کو برا بھلا کہا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ. اگر آپ مجھے موقع ارشاد فرمائیں گے تو میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ میری بہنہ آپ نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت اس دور میں اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. علامہ صاحب نے اپنے بار سے کہا تو میں صرف 2 باتیں. یتیم کی کفالت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یتیمی نقص نہیں ہے، یہ فطرت ہے. اگر یہ نقص ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کبھی نہ دیتا. اچھا، اب میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کی کتاب موجود ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پالا. یہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. جس نے ایک یتیم کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری ایک انگلی میری انگلی کے سامنے ہے. اللہ اکبر، یہ میرے پاک رسول اللہ فرما رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو گھر دیا. تو پھر میرا سلام نہ ہو ابو طالب علیہ السلام کو جس نے ان کو پالا کہ جس نے سب کو پالا. ایک بات. دوسری بات آتے ہیں قرض کی طرف. جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام کا وہ ایک کریکٹر ہیں بی بی کہ جنہوں نے ایک حکم دیا تھا کہ جو میرے شوہر نامدار کے ہاتھ، یہ میاں اور بیوی کے حقوق کی بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمے پڑھتے جائے گا میں قرضے معاف کرتے. یہ تو خاندان قرضے معاف کرنے والا ہے. دوسری بات، اس معاشرے میں اگر ہم اپنے درمیان سے انا ختم کر دیں، ظلم ختم کر دیں، جبر ختم کر دیں، خدا کی عزت کی قسم جس کے اندر صاحب درود ہوتا ہے نا وہ کبھی بارود کی زبان سے بات نہیں کرتا. بے شک جس کے اندر میرے نبی کی محبت ہوتی ہے وہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. چھوٹا سا ایک جملہ یاد آیا، میں نے بائبل میں پڑھا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے تبلیغ پر معاذ اللہ نقل کفر نباشت گستاخی کر دی چہرے پر، تو آپ نے اس کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا. تو اس کافر نے کہا کہ ابن مریم میں نے آپ کو تماشا مارا، آپ میرا ہاتھ دبا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ کو تکلیف نہ ہوئی ہو. یہ ہے دین، یہ ہے ہادی. اور آپ اگر ائمہ تحریم کی سیرت، اور بائبل میں یہ کہا ہے کہ ٹرن دی ادر چیک، اگر آپ ائمہ تحریم کی سیرت کو دیکھیں، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے قرض کی بات، کہ وہ تو کافر تھا نا، کہہ رہا تھا کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے خاندان والے قرض، یہ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ جس انداز سے ہوا، آج دنیا پر ایک درس ہے کہ خدا کی عزت کی قسم یہ شاہیوں کے مالک تھے، یہ ارض و سما کے مالک تھے، لیکن میرے پاک رسول اپنی شہزادی کونین کو جناب بطول کو ایک مختصر جہیز بتا کر یہ دے رہے ہیں. خبردار اپنی اناؤں کا مسئلہ نہ بنانا. بیٹی رحمت ہے، جب تم اپنی رحمت کسی کے حوالے کر رہے ہو، اب سامنے والے کو سامان چاہیے. یہ ہے ہمارے معاشرے بھائی میں. مجھے تو یہ چیز، آپ یہ بات کریں، آپ تو شادی کی بات کریں، مجھے تو جس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ گھر میں اگر سالن بنا ہے تو بہترین بوٹیاں جو ہیں وہ بیٹے کو نکال کے دی جاتی ہیں. ہم تو اپنی بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، میں بس زحمت سمجھتے ہیں. اسلام میں مساوات اگر نہیں ہے تو آپ زبان کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا نا، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو ماتھا تو جھکتا ہے مگر خدا کے سامنے دل کیوں نہیں جھکتا. جس دن ہم نے دل کے آئینے صاف کر لیے، مجھے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ میری کیا اوقات ہے، میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ مولا برا انسان کب ہوتا ہے، برے ہونے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو. اللہ اکبر، کیا بات، جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو تو سمجھ لو تم برے ہو رہے ہو. یہ صرف عصمت معصومین ہے، یہ صرف انبیاء کی عصمت ہے، باقی تو ہم صرف گنہگار ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے اس وقت. اور ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میں نے کل بھی اپیل کی تھی، آج میں پھر اپیل کر رہا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے، نہ دیکھے کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے. انسان کی عزت کرو،
इंसान की तुमने इज्जत कर ली तो गोया तुम सच्चे मुसलमान हो गए। जो अच्छा इंसान है वही सच्चा मुसलमान है, और जो सच्चा मुसलमान है वही मोमिन है। और मेरे रसूल ने बता दी मोमिन की पहचान कि मोमिन वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। क्या खूबसूरत आपने बात कही। और व्यूअर्स, ये लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले दिनों मेरी एक दोस्त है, वो इस तरह से राशन जो है वो लोगों में तकसीम कर रही थी, तो उसकी एक रिश्तेदार का फ़ोन आया ये कहने के लिए, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी कि तुम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर मैं भी थोड़े से पैसे दे दूंगी, वो हम इस तरह करके गुफ्तगू कर रहे थे। तो मुझे वो क्या कहती है, जुगन मुझे हैरत होती है लोगों पे। इस वक्त हमारी कौम के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो रात को भूखे सो रहे हैं। ये सवाल पूछना कि आप मुसलमान हैं, राशन देने से पहले आपने अगर किसी की मदद करनी, वो ठीक है, ज़कात की जहां बात आ जाती है वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप राशन वैसे ही दे रहे हैं